سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، ہاتھ اللہ کا بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ہیں ہاتھ ان کے، ولعنوا، اور وہ لعنت کیے گئے، بما قالوا، بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے کہا، بلکہ یداہ، اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ ينفقو کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، ما جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، والقینا اور ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی، اوقدو انہوں نے بھڑکائی، نارن آگ، للحرب جنگ کے لیے، اطفاءہا بجھا دیا اسے اللہ نے، ویسعون فی الارض، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں، فسادن فساد کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، المفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ میں دی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، حالانکہ وہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اسی نے دیا تھا، اور اس کے دیے ہوئے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پہ غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہا ہے اور اسے قرض کہہ رہا ہے، کہنے لگے کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تبھی ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ یہودیوں کی انتہائی کمینگی تھی۔ وہی کمینگی اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں بلکہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں اور بخیلی انہی کی صفت ہے، انہیں گستاخیوں اور کمینگیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا کرنے والا، تمام خزانے اسی کے پاس ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، تمام مخلوق کی ہر حاجت و ضرورت جو پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے وہی پوری کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آگے سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے 34 آیت میں، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار ہی نہیں کر پاؤ گے، یقیناً انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ اس آیت اور دوسری بہت سی آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ قبضہ، قدرت وغیرہ کرتے ہیں اور ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں تو ہمارے جیسا ہو جائے گا، حالانکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ان لوگوں کی بات درست نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے کہ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے مگر ہمارے جیسا نہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے اس کی شان کے لائق ہو، تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، جبکہ اس کے ہاتھوں کے انکار سے کئی احادیث اور قرآن کی آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، تو کیا ہمارے جیسا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا سننا اور دیکھنا ہماری طرح نہیں، بلکہ ایسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہے، تو کیا وہ ہماری مثل ہو جائے گا؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ مشابہت ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑا۔ کیا وہ بھی ہماری مثل ہو جائے گا؟ نتیجہ تو یہ نکلا کہ مشابہت ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، بلکہ وہ موجود ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا سمیع اور بصیر اور اس کا وجود سب کچھ قرآن سے ثابت ہے اور ماننا لازم ہے، مگر وہ وجود اور سمیع اور بصیر ہاتھ ہمارے کسی مخلوق جیسا نہیں، بلکہ ایسا جیسا اس کے لائق ہے۔ اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہے، کئی ایسے بھی
کئی ایسے بھی بے نصیب ہیں جو اسی شبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سننے، دیکھنے اور قیامت کے دن زمین پر آنے کا صاف انکار کر کے اپنے ڈھگوسلے سے بنایا ہوا کوئی معنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا، یعنی یہ لوگ اکثر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر نازل ہونے والی ہر آیت اور حدیث سے صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں بھی اضافہ اور ترقی ہوتی، مگر چونکہ ان کے دلوں میں بغض، اناد، ضد اور حسد بھرا ہوا ہے، اس لیے تیرے رب کی طرف سے جو کچھ بھی تجھ پر نازل ہو گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جاتا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان باہمی عداوت اور بغض اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ قیامت تک آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس لعنت کا اثر ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی کوشش کے بجائے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں لڑائی کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں، مگر جب وہ بھی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ اس کی ساری تگ و دو دنیا میں فساد پھیلانے کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کس طرح حال لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیتا۔ افسوس، اب مسلمانوں کے اکثر علماء اور عوام کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین پر عمل چھوڑ رکھا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے کسی نہ کسی حکم سے انکار یا اس کی گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ یہودیانہ خصلت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں کے مالک ہو کر بھی کفار کے محکوم ہیں اور ان برکات سے محروم ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور برائیوں کو روکنے کے لیے جہاد کی صورت میں انہیں حاصل ہوتی۔ تو یہاں قرآن سے گمراہ کن لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، یعنی جس طرح کسی لا علاج مریض کو سالیہ غذائیں بھی راست نہیں آتی بلکہ بعض دفعہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کی اخلاقی حالت اس قدر پست ہو چکی ہے اور قلبی امراض اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموزہ باتیں راست نہیں آتی، بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ جب قرآن کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں جب قرآن ان کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہے تو وہ ایسی باتوں سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے مزید غصے میں آ کر پہلے سے بھی بری حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلاف، بغض اور عداوتیں ہیں، اگرچہ مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہو جاتے ہیں تاہم ان کی آپس کی پھوٹ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور بالآخر مسلمانوں سے مات کھا جائیں گے۔ ان تمام باتوں سے ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے اس میں، اور وہ یہی سبق ہے کہ آج ہم بھی اگر فرقہ بندی اور ان کاموں میں پڑھ کے اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کے بجائے ہم آپس میں اپنی فساد میں لگے ہوئے ہیں تو پھر سوچ کے رکھنا چاہیے کہ پھر اس کا کیا حل نکلے گا۔ کیا ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارا بالکل جب ان کے آپ آیتوں کو پڑھیں تو مجھے لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ ہمارے بارے میں سارا لکھا گیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، آج ہم سب اسی طرح ہو گئے ہیں۔ تو بہت سے فتنے یہ پھیلاتے رہتے تھے، ان کا کام تھا زمین پہ فساد پھیلانا۔ اس غرض سے بہت سے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو ان کے بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جس میں یہ کچھ نہ کچھ فساد مسلمانوں کے لیے کھڑا کیے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایسی تمام روش سے بچائے جس روش میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔